السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلے تفسیر قرآن کے اس بابرکت پروگرام میں آیت الکرسی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ آیت میں آپ کے سامنے مکمل آیت الکرسی پیش کی گئی، اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کی فضیلت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ آئیے ہم آج کے درس میں تھوڑا تھوڑا اس آیت الکرسی کے مضمون کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ ہے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اس کے۔ اللہ یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، یہ ذاتی نام ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے اور سب سے بڑا نام ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ اللہ رب العزت نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اپنی تعریف کرتے ہوئے، بلکہ اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اس کے۔ دیکھیے، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ترجمہ کیا کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اس کے۔ حالانکہ یہاں حقیقی کا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا معنی حقیقی کیا جائے۔ جو الفاظ ہیں اس کے حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لیکن جہاں کہیں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس کا ترجمہ علماء کرام یہی کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ علی الکبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ تو حق کی جو ہے کیا نام ہے کہ اضافہ اور حق کی تقید خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آیت عام ہو یا بغیر قید کے ہو، مطلق ہو، تو اس عام آیت کو خاص آیت پر محمول کیا جاتا ہے اور مطلق آیت کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس عام آیت کو اس مقید والی آیت سے سمجھیں گے تو اس لیے معنی ہوگا کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ واقع اس کی گواہی دیتا ہے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو واقع اگر ہم دیکھیں، مشاہدے کو دیکھیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ معبود صرف اللہ ہے۔ معبود تو بہت سارے ہیں۔ معبود کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ معبود تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے معبود ہیں۔ سورج معبود ہے، نبی علیہ السلام معبود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، آگ معبود ہے، جن شیاطین معبود ہیں، مورتیاں معبود ہیں۔ معبود مطلب جس کی عبادت کی جائے، نہ معلوم کس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معبود بہت سارے ہیں، تو اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں؟ تو واقع چونکہ اس بات پر گواہ ہے اور ہم مشاہدے میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں، لیکن دونوں معبودوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود
حقیقی ہے اور وہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ وہ باطل معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں، ان کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹی عبادت کی جاتی ہے، وہ غلط عبادت کی جاتی ہے، وہ شرک ہے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ نے کسی اور کو معبود بنا لیا، تو معبود تو آپ نے بنا لیا، لیکن وہ معبود جھوٹا معبود ہے۔ تو اس لیے یہاں پر الہ کے ساتھ حق کی قید لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تاکہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں یہ بھی معبود ہے، کہ تو حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے، باطل ہے، جھوٹے معبود۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا کہ حقیقی معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کیا مطلب؟ معبود حقیقی کوئی نہیں مطلب معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، معبود یعنی جس کے لیے عبادت کی ساری شکلیں خاص کی جائیں، عبادت کے اعمال ان کے ساتھ انجام دیے جائیں، اس کو کہا جاتا ہے معبود۔ یعنی اللہ تعالیٰ حقیقی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا مستحق صرف اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے کسی عمل کا مستحق نہیں، لہذا دیکھیے دعا عبادت ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ نے اللہ کو معبود مانا، آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی، چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، شیطان ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، صحابی ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے کیا کیا؟ عبادت جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے آپ نے پھیر دیا، آپ نے شرک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کی، آپ نے شرک کیا۔ کسی ولی سے آپ نے دعا کی، آپ نے شرک کیا۔ دعا کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ۔ قال ربکم ادعونی ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پکارنا کس کو؟ اللہ کو پکارنا، دعا کسی سے نہیں کر سکتے۔ ایسے فریاد رسی، ایسے مصیبتوں میں پکارنا، ایسے حاجت روائی اپنی ضرورت کو رکھنا، مشکل میں پکارنا، ذبیحہ ذبح کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز، توکل بھروسہ، خوف اور ڈر، رجا اور امید، یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مصیبت میں کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا۔ اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھنا؟ اللہ کے سامنے رکھنا۔ حاجت کو کوئی نہیں پوری کر سکتا ہے، سب فقیر محتاج ہیں، تو آپ فقیر اور محتاج سے اپنی ضرورت رکھتے ہو، ارے اس سے رکھو جو غنی اور بے نیاز ہے، جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ نظر و نیاز اس کے لیے، سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہے، کسی درگاہ کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی شہید سے سجدہ نہیں ہو سکتا، کوئی سجدہ نہیں، نہ سجدہ تکریمی، نہ سجدہ تعظیمی، نہ سجدہ بات، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو کسی نبی کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی ولی کا نہیں، بلکہ بیوی کو اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن نہیں اجازت ہے۔ نہ بیوی شوہر کا سجدہ کر سکتی ہے، نہ اولاد ماں اور باپ کا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ مرید پیر اور فقیر کا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ درگاہوں کا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ مورتیوں کا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ چاند کو سجدہ کر سکتے ہیں، کسی کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ڈر کس کا؟ اللہ۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے مت ڈرو، مجھے ڈرو۔
ڈر کس کا؟ ڈر تو بس رب کا، اور ڈر کس کا؟ اگر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی بنا سکتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا ہے۔ تو بنانا بگاڑنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ڈر کس کا؟ امید اللہ تعالیٰ سے، امید اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ساری عبادت کی جو شکلیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ قسم کھانا اللہ کا قسم کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی قسم نہیں کھانی، کسی مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے، نہ ماں کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ نبی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لا الہ الا ہو کا مطلب کہ عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، یا معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے، یعنی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، صرف اللہ کے ساتھ خاص کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی ایک عمل کو کسی غیر اللہ کے لیے کیا، چاہے وہ نبی ہو، شہید و صالح، آپ نے شرک کیا، آپ مشرک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان الوہیت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔